الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے۔ سامعین کرام، ہم صوفیاء کرام کی جب تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے امتحان کے لیے نفس، شیطان اور دنیا کی ناجائز محبت کو بار بار صوفیاء کرام نے ذکر فرمایا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سامعین کرام، ہم آج شیطان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین، ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ دشمنی کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دشمنی کسی نہ کسی وجہ پر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، اس سے پھر انسان کی دشمنی پیدا ہوتی ہے، دشمنی کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ آخر ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا ہے، شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا ہے۔ تو صوفیاء کرام اس کے بارے میں بڑی وضاحت فرماتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ شیطان، جس کا اصل نام عزازیل تھا، یہ اللہ کے بہت قربت میں تھا، اللہ کے بہت قریب تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، بیت المعمور کا امام تھا، اور اللہ کی بڑی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا تھا۔ اور یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے 50,000 سال تک زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، بنی نوح انسان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو، اور قرآن مجید کے اندر اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جس وقت میں اس کو تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، تم تمام اس کو سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا۔ تو جب اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو مردود قرار دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو پہلے کیونکہ یہ قربت میں تھا، پہلے کیونکہ یہ اللہ کے قریب تھا، یہ سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جب مردود قرار دیا گیا تو اس نے پھر قسم اٹھائی کہ الہی مجھے قسم ہے تیری ذات کی کہ میں ان کو سیدھے رستے سے روکوں گا، اس کی اولاد کو، اس کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ وہ دشمنی کی وجہ تھی، کیونکہ قربت سے نکالنے کی وجہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا بنا، اور سجدہ نہ کرنے سے یہ اللہ سے دور ہوا۔ تو اب اس کا یہ مشن ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے اللہ سے دور ہوا ہوں، اللہ کی قربت سے دور ہوا ہوں، اللہ کی قربت سے محروم ہوا ہوں، اب یہ اولاد آدم کو اسی طریقے سے اللہ کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ یہ انسان کا کھلا دشمن بنا، اور اس کی دشمنی فقط یہی ہے کہ یہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، یہ بندے کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ شیطان جو ہے، یہ اللہ پاک اس پر ناراض ہوا اور یہ اللہ کی ذات سے دور ہوا۔ تو سامعین کرام، اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ جب شیطان مردود ہوا اور مردود ہونے کی وجہ وہ سجدہ نہ کرنا بنا ہے اور یہ اللہ کی قربت سے نکل گیا، تو اب اس کا مشن یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی قربت سے دور کرنا چاہتا ہے۔
ہر وہ عمل کرانا چاہتا ہے، ہر وہ کام کرانا چاہتا ہے جو اللہ کے غضب کا سبب بنے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ عمل شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی قربت میں لے جانے والا ہے، یا اللہ کی قربت سے دور کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں گے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے جب یہ ہم غور کریں گے کہ اس کام کا تعلق کس کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے یا رحمان کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی ذات سے دور لے جانے والا عمل ہے یا یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، اگر تو ہم اس کا محاسبہ کریں گے، جیسے حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے۔ تو جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت و سنت و اطاعت سے خالی ہے وہ شیطانی عمل کہلاتا ہے، وہ اللہ سے دور لے جانے والا ہے، اور وہ اللہ کی قربت سے محروم کرنے والا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع والا ہے وہ اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کی خوشنودی والا ہے، اور شیطان مردود کے اوپر جو ہے ناکامی والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانیوں والے اعمال کریں گے، اللہ کے حکم عدولی کریں گے، تو ہم شیطان کے سپورٹر بنیں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو تیری قربت سے دور کروں گا، تجھ سے دور لے جاؤں گا، جس طریقے سے آدم علیہ السلام میری قربت سے دوری کا سبب بنا ہے، اسی طریقے سے میں اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنا خصوصی قرب و وصال عطا فرمائے۔ یہی درس تصوف کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ یہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ حکمت بھری باتیں، صوفیاء کی باتیں سنتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔